قسط نمبر 5۔ تو یہ ہے وہ جو بیک وقت خوف اور بہادری سے دوچار کرتی ہے، گھبراہٹ سے آغاز سے کر جرأت تک جاتی ہے۔ آغاز سکھ شانتی کی لہروں پر تیرتا سا لگتا ہے تو انتہا میں انتہا کا درد ہے۔ اس کے اولین احساس میں ایک اضطراب انگین اجلت ہے تو انجام میں نہ ختم ہونے والا سراب سا ادھورا پن۔ ٹھنڈی آنکھ کے شرق کا دوسرا نام محبت۔ وہ دونوں اپنی اپنی چھتوں پر قریب 12 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ واسع اپنے دونوں ہاتھوں پر کتابوں کا ڈھیر اٹھائے ابھی ابھی چھت پر آیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ناسرین بھی اسی وقت بالکل اسی کے انداز میں سامنے گردن تک کتابیں اٹھائے عین اسی وقت اوپر آئی تھی۔ ناسرین کی حیرت کا باعث اگر کتابیں تھیں تو واسع اس کے اکیلے ہونے پر ساکت ہوا تھا۔ معلوم نہیں کتنے دنوں سے ایسے کسی لمحے کا تصور باندھ رکھا تھا جب وہ دوبارہ اسے اکیلی ملے۔ اس سے تو ناسرین سے بہت کچھ پوچھنا بھی تھا۔ واسع مسکرایا تو چونک کر سیدھا ہوتے وہ اندر بڑھ گئی۔ واسع نے اتنے وقت کو غنیمت جانتے فوراً اندر جا کر کتابیں بستر پر پھینکی اور الٹے قدموں واپس آیا۔ قدم دوبارہ وہیں آ کر رکے جہاں سے چلے تھے۔ ناسرین کی کوشش البتہ نکلنے کی لگ رہی تھی۔ پشمینہ کہاں ہے؟ عام سے لب و لہجے میں اس نے یوں استفسار کیا جیسے واقعتاً اسی کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ وہ تو نیچے۔ ناسرین اس کے مخاطب ہونے کے حال سے اتنی نروس سی، گھبرا کر پلکیں لہجے کو اٹھائیں پھر گرا دیں۔ واسع کی شرارتی مسکراہٹ کبھی رکتی نہیں نہ تھی۔ رکو نا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چھوٹی دیوار کے نزدیک آیا لیکن ناسرین بجائے جواب دینے کی کبھی اپنی جانب والی سیڑھیاں تو کبھی واسع کے پیچھے والی ان سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرو نہیں، کوئی نہیں آتا۔ وہ غصہ ہوا۔ کیا کہنا ہے؟ وہ بھی چھنچھلائی۔ ایسے کیسے کہوں، تم تو بھاگنے کو تیار کھڑی ہو۔ ہاں تو کوئی آ گیا تو بھاگوں گی نا، وہ دبے دبے چلائی۔ واسع ہنس پڑا۔ چلو بعد میں بتاؤں گا، اب تو میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں اوپر۔ آپ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ ناسرین کا احتجاج نہایت پرزور لیکن لہجہ مجبوراً دھیما تھا۔ واسع نے خفا ہو کر آبرو چڑھائے۔ میری اپنی چھت ہے، کیوں شفٹ نہیں ہو سکتا؟ ارے نہیں، لیکن کسی کو پتہ چلا تو وہ آگے بول ہی نہیں پائی۔ تو وہ ہم دونوں پہ شک کرے گا۔ وہ بے حادثہ زور سے ہنسا۔ ناسرین نے غصے سے نتنے پھلائے۔ چند سیکنڈز پہلے تک یہی ارادہ تھا کہ بنا اس کی کوئی بات سنے یہاں سے چلی جائے گی، لیکن اس کے ارادے اور عمل اب رکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اس کی دیکھا دیکھی چھت پر آن ٹپکا تھا۔ سیف لالا ویسے بھی خفا تھے، کسی کو شک ہو گیا تو۔ دیکھیے میں صاف صاف بتا رہی ہوں، اگر آپ چھت سے نہ گئے تو میں نیچے چلی جاؤں گی۔ ناسرین نے گھبراہٹ کو یکلت سائڈ پہ رکھا۔ معاملہ نہایت گمبھیر تھا۔ وہ اس لڑکے کو ہرگز جھیل نہیں دے سکتی تھی، بھلے وہ اسے سیدھا اور شریف لگا تھا، لیکن نہیں، یہ لگنا وگنا تو صاف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں کا مکلے، تم 2 منٹ میری بھی سن لو۔ واسع کا بس نہیں چلا ورنہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ 2 ہی منٹ میں جس بے وقوف کی رنگت اڑ چکی تھی اور سان ہتا تھے۔ شبنم باجی کی شادی شروع ہو رہی ہے۔ کل صبح میری دونوں بہنیں اپنے بچوں سمیت یہاں آ رہی ہیں۔ میرے اگلے ہفتے سے امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ میں تیاری کرنے گھر آیا ہوں اور اب شادی کی وجہ سے نیچے پڑنا مشکل ہے، تو اماں نے ہی اوپر بھیجا ہے۔ واسع نے اس کے انداز سیکھتے جلدی جلدی سارا معاملہ سامنے رکھا اور دوران گفتگو ہی ناسرین کے تیور درست ہونے لگے۔ آخری خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ پورا ہفتہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے رہوں گا۔ واسع نے ذرا سی گردن جھکا کر خاکساری کا تاثر دیا جس پر ناسرین کی ہنسی نکل گئی۔ یہ تسلی ہوتے ہی کہ اچھا لڑکا اس کی وجہ سے یہاں شفٹ نہیں ہوا تھا، اس کے دل سے کدورت کی تہیں ہٹنے لگیں۔ یہ گڈ نیوز ہے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھو نا کتنی خوشی ہوئی تمہیں۔ وہ اس کی ہنسی کی جانب متوجہ تھا۔ تو آپ بھی سن لیں ایک گڈ نیوز کہ میں یہ پورا ہفتہ نیچے جا رہی ہوں۔ واسع نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ پھر تو ضرور شک ہو جائے گا سب کو۔ چلو تمہاری مرضی۔ نہیں ہوگا کسی کو شک۔ وہ سنجیدگی کے پیچھے چھپی اس کی شرارت کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ اچھا وہ میری ضروری بات؟ بس ایسے ہی خواہ مخواہ۔ وہ مسکراہٹ دبائے سیڑھیوں کے قریب پہنچی۔ سچی اپنی قسم بہت ضروری بات ہے، وہ دھیمی آواز میں کہے گیا۔ ناصر نے پلٹ کر حفیظ سے دیکھا۔ اپنی قسم نہیں کھایا کرتے۔ کیوں؟ وہ تو نہ خود جانا چاہتا تھا نہ اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ قسمیں کھانا کوئی اچھی بات ہے؟ وہ ہلکی سی سائڈ لیے کھڑی تھی اور اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ تعلق میں بھروسے کی فضا قائم ہو جائے پھر کوئی قسم نہیں۔ لہجے میں کیا رسان تھا۔
ناسرین اپنا جواب منہ میں دبا کر رہ گئی۔ ہاں ہاں، اب کہہ دو کیسا تعلق، کون سا بھروسہ؟ وہ جتاتے انداز میں کہی گیا اور ناسرین کو بھی ہنسی آ گئی۔ یہی تو کہنا چاہ رہی تھی۔ اور میری ضروری بات یا کسی چاندنی رات میں سننے کا پروگرام بنایا ہے؟ وہ خود بھی دبے دبے مسکرا رہا تھا، جانتا تھا وہ رک کر پلان کر کے کبھی ٹائم دینے والی نہیں۔ ابھی بھی آخری جملے پر زبردستی مسکراہٹ روکتے تیز قدموں سے اتر گئی تھی۔ تو عبدالوا سے کسی حسین اتفاق کی راہ دیکھیں، یا شاید کوئی انہونی۔ دماغ میں نہ جانے کیوں خیال سا لہرایا اور اسے سر جھٹک کر ذہن ہٹایا۔ اس کی سوچیں کبھی منفی نہیں رہی تھیں، پتہ نہیں کیوں پھر شاید محبت فہمی کرنے لگتی ہے۔ وہ چھوٹی دیوار پر اپنی چھت کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اپنا موبائل اوپن کر لیا۔ وہ دیکھتا ہے تو نظریں سنائی دیتی ہیں، وہ بولتا ہے تو باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں، واسے کا بے حادثہ کہکا امٹا۔ فیس بک آن کرتے ہی شاعری کے گروپ میں پہلا شعر ہی ایسا نظر آیا۔ خود سے اقرار محبت بھی غضب ہے، یعنی ساری دنیا کمبخت کیسی دائرے کے گرد گول گول گھومے گی۔ چلو نا دادی، وہاں سب راہ دیکھتے ہوں گے، باری بھی باہر موٹر سائیکل لیے کھڑا ہے۔ رباب اپنی چپلوں کو کپڑوں سے رگڑ کر صاف کرتے اپنی چادر اوڑھ رہی تھی۔ شبنم کی مہندی کا فنکشن اگلے روز تھا۔ آج سے جہیز والے کمرے کی سجاوٹ شروع ہو رہی تھی اور نگار چچی نے کہلوایا تھا کہ دادی ہی کے ہاتھوں کام کی بسم اللہ ہوگی۔ یوں تو جبار چچا کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا، لیکن دادی سے اتنا بھی چلنا مشکل تھا، اس سے باری رئیس سے اس کی بائک مانگ لایا تھا۔ رباب نے دادی کو سہارا دے کر باری کے پیچھے بٹھایا اور ان دونوں کے روانہ ہوتے ہی خود پیدل پیچھے آنے لگی۔ دادی نے اب شادی ختم ہونے تک وہیں رہنا تھا۔ نیلم نے اسے بھی بلا لیا تھا، کیسے موقعوں پر اکٹھا ہونے کا بھی اپنا مزہ تھا۔ وہ چادر سے چہرہ چھپائے چلتی ہوئی جس وقت جبار چاچا کے گیٹ پر پہنچی، نصیر اسی وقت ماں کو لیے بائک پر وہاں پہنچا۔ رباب نے گلشن پھپھی کو سلام کر کے راستہ دیا اور نصیر بھی مسکراتا ہوا پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ذہن میں سب دادی سے مل رہے تھے۔ اللہ پاک نصیب اچھے کرے، دادی تو دعائیں ہی دے سکتی ہے بچے۔ وہ شبنم کو ساتھ لپٹائے اس کا ماتھا چوم رہی تھیں، جس کی آنکھیں اس جذباتی منظر نے پھر سے نمناک کر دی تھیں۔ دیکھو نا اماں ہر وقت روتی رہتی ہے۔ نگار نے بامشکل خود پر قابو پایا، شبنم کے آنسو اس سے بھی کہاں دیکھے جاتے تھے۔ یہ دیکھ، دھلنوں کو اور کبھی روتے نہیں دیکھا کیا؟ گلشن نے نگار کے اعتراض پہ اعتراض اٹھا دیا۔ رباب نے آگے بڑھ کر شبنم کو دادی سے الگ کیا اور مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تم بس مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اور ان دونوں کی طرف مکمل توجہ گلشن رباب کے مسکراتے حسین چہرے اور اپنے بیٹے کی وارفتگی کو دیکھ کر سلگھی اٹھی۔ مسکراتے ہوئے کون اس وقت قیامت ڈھا رہا تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا، اور باقی سب سے جان بوجھ کر پیچھے کھڑا ان کا بیٹا رباب کی موجودگی میں کسی اور کی جانب توجہ دے ہی نہیں پاتا تھا، اور گلشن کو یہ توجہ کہیں اور ہٹانی تھی۔ یہ دیکھو میری ہنستی مسکراتی بیٹی تو اب آئی ہے۔ گلشن نے قریب آتے نیلم کو دادی سے ملنے بھی نہیں دیا اور جھٹ اپنے گلے لگا لیا۔ ماں کوا پھپھو، میری ہنسی کی دشمن بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ نیلم نے پھپھو کے گلے ملتے ایک جوڑ نظر اپنی ماں پر ڈالی تو وہاں موجود سبھی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ نیلم یوں ہی بے حادثہ بولتی تھی اور بڑا ہی سیدھا وار کرتی تھی۔ کیوں بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ تم جانتی ہو نا نیلم میری بیٹی ہے۔ وہ اسے خود سے چپکائے ناراض نظروں سے نگار بھابھی کو دیکھ رہی تھی، اور میری بیٹی کہنے پر جس طرح رباب اور نصیر نے بے حادثہ سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، وہ معنی ہیزی نیلم سے چھپی نہ رہ سکی۔ نصیر اور رباب، اچھا، اسے ہنس کر سوچا اور سر جھٹک کر پھپھو سے الگ ہو گئی۔ اے مینے، سو گئیں کیا؟ نازین نے اندھیرے میں ہلکی سی آواز نکالی تاکہ اگر وہ سچ مچ سو چکی ہے تو مجھے آواز سے ڈر نہ جائے۔ نہ موڑے، جب تک کوئی ہزار داستان نہ چھیڑ لیں نیند بھی کہاں آتی ہے۔ عمار الہدا لہجے میں کہتے اس سے کروٹ بدلی تو نازین کا کہکا کھنکا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل میں وقت دیکھا، ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ تم ہی سناؤ کچھ، سنتے سنتے نیند بھی آنے لگے گی، نازین نے اکسایا۔ میری تو گلے ایک ہی کہانی تھی جو من و ان تجھے سنا دی، اب کیا اسی کو مرچ مسالہ لگاؤں؟ اندھیرے میں پشمینہ کی ہنسی سنائی دی۔ وہ اس روز تم رباب لوگوں کے باغ کی بات کر بتا رہی تھیں، تم نے کہا تھا تفصیلی جواب ہے، وہ کیا قصہ ہے بھلا؟ نازین کے اندر تب سے تجسس بن کر اٹکی تھی وہ بات، نہ جانے واسے لوگوں کا باغ کیوں نہیں تھا، پھر پشمینہ کی مبہم تنبیہ، بات کچھ خاص تو ضرور تھی۔ داسے، اچھا وہ بات،
پشمینہ نے یاد آنے کے انداز میں دہرایا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ باغ بھی جبار چاچا کا ہے اور اس سے اگلا بھی؟ ہاں یاد ہے۔ تو تم نے سوچا نہیں کہ باقی سب کا ایک ایک باغ اور جبار چاچا کے دو کیوں؟ نہ اس پر کیا سوچنا، یہ دنیا بھی ترازو کے تول سے کہاں چلتی ہے، کسی کے پاس کل جہاں کسی کے پاس سن کا بھی نہیں، یہ تو ریت ہے نا اس دنیا کی۔ وہ اپنے الٹے ہاتھ پر تھوڑی جمائے سائڈ کر کے لیٹی تھی، کھلے بال پیچھے سرہانے پہ بکھرے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، پشمینہ نے گہری آہ بھری، اور یہی تو ہوا ہے واسے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا؟ ناسین کا دل دھڑکا۔ نیم روشنی میں پشمینہ سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی آج جیسے حبیب چاچا کے غم میں ڈوبی تھی۔ ناسین بھی ہمہ گوش تھی۔ مجھے زیادہ تو یاد نہیں جب یہ سب کچھ پیش آیا، لیکن بات اتنی زیادہ پرانی بھی نہیں، یہی کوئی 8-9 سال پہلے کی ہوگی۔ وہی اسکول میں پڑھنے کھیلنے کے دن تھے جب نازیہ باجی اور جبین باجی کی ایک ساتھ شادی ہوئی۔ ہم نے ویسے اماں سے ہی ساری باتیں سن رکھی ہیں، یا کبھی سیف لالا گھر میں تذکرہ آنے پر یاد کر بیٹھتے ہیں۔ چاچا حبیب الرحمن بڑے ہی کھلے دل والے، نیک اور فیاض طبیعت کے تھے، کسی کی ہمدردی میں بنا سوچے کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ سنا ہے ان کے کسی دوست کو کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم چاہیے تھی، تو انہوں نے اپنی 2 دکانیں بیچنے کا ارادہ کیا۔ حبیب چاچا نے دوست کی مشکل دیکھتے دکانیں خرید لیں، شاید جتنا کچھ بچا رکھا تھا سب لگ گیا، لیکن تقدیر دیکھو کہ دکانیں خریدے ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ نازیہ اور جبین باجی کا ایک ساتھ بڑے غیر متوقع طور پر نہ صرف رشتہ بلکہ شادی بھی تیار ہو گئی۔ چاچا نے پہلے تو خریدی ہوئی زمین ہی دوبارہ بیچنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سودا طے نہیں پایا۔ پھر وہ جبار چاچا کے پاس آئے۔ بھائیوں میں تب بھی خوشحال وہی تھے، انہیں کاروبار کی سوجھ بوجھ بھاگی بھائیوں کی نسبت ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے۔ حبیب چاچا نے ان سے بھی دکانیں خریدنے کی بات کی، لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ پھر شاید چاچا نے ادھار رقم کی بات کی، لیکن رقم بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں میں نہیں تھی۔ 2 بیٹیوں کا جہیز، زیور، شادی کا خرچہ، انہیں بھی تو لاکھوں چاہیے تھے، لیکن جبار چاچا ادھار دینے کو تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بڑے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ تو نوکری والے ہیں، باغ کا زیادہ خیال بھی نہیں رکھ پاتے، آپ یہی باغ چند سالوں کے لیے مجھے دے دیں، میں مطلوبہ رقم خود ہی پھلوں کی فروخت سے نکال لوں گا۔ حبیب چاچا کو بھی رقم کی اتنی ضرورت تھی کہ جواباً کسی بحث میں پڑنے کی بجائے حامی بھر لی۔ سنا ہے 3 سال کے پھل کی بات ہوئی تھی، تو ہے ڈیل طے ہونے کے بعد حبیب چاچا نے نہ صرف باغ ان کے حوالے کر دیا بلکہ اپنے ڈیرے پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یہاں سبھی کے ہجرے ڈیرے باغوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ادھر نازیہ اور جبین کی شادیاں ہو گئیں، اور ادھر جبار چاچا نے دنوں میں باغ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ پہلے جس باغ میں صرف سیب اور آڑو ہوا کرتے تھے، وہاں خوبانی، انگور اور آلو بخارا کے پودے لگ گئے، اور بیٹیوں کی شادی کے کچھ 2 سال بعد حبیب چاچا بھی فوت ہو گئے۔ اب معلوم نہیں جبار چاچا کی نیت بھائی کی وفات کی وجہ سے بدلی یا کچھ اور بات تھی، لیکن وہ ملنے ملانے والوں سے یہی کہنے لگے تھے کہ حبیب لالا نے باغ انہیں بیچ دیا تھا۔ جمیلہ چاچی شوہر کی وصیت پر عمل کرتے 3 سال پورے ہونے پر باغ واپس لینے بھی گئی تھی۔ انہیں حبیب چاچا کہہ کر گئے تھے کہ 3 سال کی بات ہوئی ہے، لیکن جبار چاچا نے انہیں بھی مایوس لوٹا دیا۔ لیکن دادی تو زندہ ہیں ابھی، گھر کے ایسے گمبھیر مسئلے کو سلجھانے میں وہ بھی تو مدد کر سکتی ہیں۔ ہاں انہوں نے بھی بہت زور لگایا، انہیں تو حبیب چاچا ہی اپنی پوری اولاد میں سب سے زیادہ پیارے لگتے تھے۔ جبار چاچا کو انہوں نے یتیم بچوں، مرحوم بھائی، آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر، کیا کچھ نہیں سمجھایا، لیکن پھر تھک ہار کر چپ ہی ہو گئی۔ ویسے میرے پاپا کہتے ہیں حبیب الرحمن کو چاہیے تھا جب جبار سے معاملہ طے کیا تب باقی بھائیوں کو بیچ میں بٹھاتا تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہتا، لیکن ان کی سادگی تھی کہ بھائی پہ اندھا اعتماد کیا۔ پھر زندگی بھی تو دیکھو کیسے دگا دے گئی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ حبیب چاچا نے باغ بیچا تو نہیں تھا؟ ناظرین کو رباب، باری، واسع اور جمیلہ چاچی کی مجبور بے بس صورتیں ایک ایک کر کے ذہن میں پھرنے لگیں۔ کسی اپنے کی ایسی ڈٹائی اور بے حسی بھی کتنی تکلیف دہ ہوا کرتی ہے، خصوصاً جب آپ سمجھانے میں بھی مکمل ناکام رہیں۔ پتہ نہیں، پشمینہ نے پھر ایک آہ بھری۔ واسع کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے ہی وہ قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دیکھیں پھر کیا بنتا ہے۔
پشمینہ نے اپنی طرف سے بات ختم کر کے کروٹ بدلی اور نازنین اسی حالت میں لیٹے لیٹے واسے کے متعلق سوچنے لگی۔ بظاہر بہت بے فکرا سا لگتا تھا، ہنسنے ہنسانے والا، یکدم لاپرواہ سا۔ کیا وہ اتنا گہرا ہے اندر سے؟ اور کیا وہ کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد میں؟ اگر تم سچے ہو، حق پر ہو واسے، تو آج سے میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک تمہیں سرخرو فرمائے، آمین۔ وہ ایک گہری آہ بھرتے سیدھی ہوئی۔ ارادہ اور کوشش سونے کی تھی، لیکن یہ گزری بیتی کہانیاں اس کا نیا نیا درد بننے لگیں۔ انسان جس کے قریب رہتا ہے اسے دھیرے دھیرے اپنا بھی سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کے لیے جذبات معمول کی اپنائیت لیے ہوتے ہیں تو کسی کے لیے بہت خاص۔ وہ بس میں ہمدردی سے پیش آنے والا، اسی تکلیف پہ بے چینی محسوس کرنے والا، آج تک کبھی غلط نہیں لگا تھا۔ اس کی سچی بے ریا ہنسی بہت اندر سے پھوٹتی، اس خوشی کا اظہار کرتی جو وہ ناسین کو سامنے پا کر محسوس کرتا تھا۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا جو ناسین کے دل میں اس کے لیے تھا۔ کاش وہ اتنا سیاح بھی نہ ہو۔ اس نے گھبرا کر آنچل منہ پہ لیا اور اپنی ہی سوچ پر شرم سے ہنسی۔ آج تو اتنے کام پڑے ہیں، اللہ توبہ! رات جو لائٹ نہیں تھی اتنے گھنٹے، کپڑے بھی استری نہیں ہو سکے۔ اب تو راکٹ کی طرح سپیڈ پکڑنی ہوگی۔ کائناتی کی طرف چادریں طے کر کے رکھتے پشمینہ کی یہ زبان مسلسل اور لگاتار چل رہی تھی۔ نازنین جو میز سے برتن سمیٹ کر اب نیچے جانے کی نیت کر رکھتی تھی، واپس پلٹی۔ اتنے ہی کام پڑے ہیں بی بی، تو یہاں کھڑی بستر کیوں سیٹ کر رہی ہو؟ تمہاری باتوں میں ہو سکتا ہے دوبارہ لائٹ چلی جائے۔ ہاں کرنا، لائٹ کا کچھ بھروسہ نہیں، لیکن میرا ارادہ تھا آج پہلے کمرہ سیٹ کروں گی۔ دیکھو 2 دن سے صفائی نہیں ہوئی۔ یہ میں کر لیتی ہوں، تم نیچے جاؤ شاباش، ورنہ حالہ سے ڈانٹ کھاؤ گی۔ اچھا جاتی ہوں، لیکن ہاں وہ تم بھی تو جاؤ گی نا ہمارے ساتھ؟ ہاں، نغمہ باجی کہہ تو رہی تھی کہ ابھی دن کو جہیز سیٹ کرنے جانا ہے اور شام کو مہندی کا فنکشن ہے۔ چلو پھر تم ابھی کا ڈریس اور شام والا دونوں نکال دو، میں وہ بھی استری کر دوں گی۔ میں تمہیں دکھاتی ہوں سبھی کپڑے، تم ہی مشورہ دو کچھ۔ ناصری نے چارپائی کے نیچے سے اپنا سوٹ کیس نکالا۔ دونوں نے کچھ دیر باہمی صلح مشورے سے کچھ ڈریس منتخب کیے اور پشمینہ انہیں لیے نیچے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ناصری نے پہلے کمرہ صاف کیا، پھر برآمدے میں صفائی شروع کی۔ وہاں سے ایک لمبی سی چومائی لے کر بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو پہلی نظر ہی ناصرین پر پڑی۔ وہ دوپٹے کو سختی سے ناک منہ پر لپیٹے اور رشک کی جھاڑوں میں لگی تھی۔ اس نے پھر اپنی مسکراہٹ کو روکا، سر کھجا کر کچھ دیر سوچا۔ پشمینہ، آواز کو ذرا اونچا کر کے بڑے ہی عام انداز میں آواز لگائی، گویا پشمینہ سے نہایت ضروری کام پڑ گیا ہو۔ یہ اچھا بہانہ ہے، کام وام کچھ ہوتا نہیں پشمینہ سے، بس۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر کچرا سائڈ پر جمع کرتے منہ میں بڑبڑائی اور جھاڑو چھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے نیچے جانا تھا۔ بنا واسے کی طرف دیکھے ذہن میں آ کر چھوٹی دیوار کے ساتھ رکھی ڈسٹ بن میں کچرا ڈالا، جھاڑو دیوار سے ٹکائی اور رخ سیڑھیوں کی طرف کیا۔ واسے اس دوران تھوڑا دیوار کی نزدیک آ گیا تھا۔ تو کہاں ہے وہ نام نہاد جس کو میں بلا وجہ آواز دیا کرتا ہوں؟ واسے نے اس کی بڑبڑاہٹ کو یقیناً اچھی طرح سمجھا تھا، اس لیے نہایت ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے اقرار بھی کر لیا، اور اس کا یہی صاف سیدھا اور انداز ناصرین کو سنجیدہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ زبردستی مسکراہٹ روکتے ہوئے بنا جواب دیے آگے بڑھنے لگی۔ میری بات بھی نہیں سنی تم نے؟ اب وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے روکنے کے لیے یوں تو تفصیلی جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی تو رکنا پڑتا، اور وہ اتنی گنجائش کے حق میں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، یہاں کے ماحول میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ واسے کا لہجہ ایک دم نہایت سنجیدہ ہوا تھا۔ میں تمہیں راہوں میں روکنا نہیں چاہتا نازنین، نہ ہی خدا نہ خواستہ تمہاری عزت کا دشمن ہوں، لیکن اگر میرے کہے پر بھروسہ کر سکتی ہو تو اتنا کہوں گا، میری بات واقعی سنجیدہ اور ضروری ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ… میں بتا دوں گی۔ اسے نظر جھکائے اسے باغور سنا اور فوراً نیچے اتر آئی۔ جبار چاچا کا گھر اس سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ گھر کیا تھا، پورا بنگلہ تھا، بڑے بڑے لانوں والا، خوب ماڈرن نقشے پر بنا، 1.5 کنال کے رقبے پر پھیلا۔ مہمان ابھی زیادہ تو نہیں آئے تھے، مہندی کا فنکشن بھی شام کو ہونا تھا۔ اس وقت صرف قریبی رشتہ دار جمع تھے۔ نگار چاچی کی ایک بہن اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ شاید مستونگ سے آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ سبھی کزن سے ہی تھیں۔
نیلم اور شبنم سے بھی ناسرین کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ زمرد بھی آئی ہوئی تھی۔ جبین باجی سے بھی وہ پہلے مل چکی تھی۔ رباب نے اپنی بڑی باجی نازیہ سے اسے ملوایا۔ نیلم انہیں جہیز کا کمرہ دکھانے لے آئی۔ جہیز کیا تھا؟ دنیا جہاں کی ہر نعمت سے پر ایک دنیا تھی۔ ایک کمرے میں تو سمایا ہی نہیں، اس لیے 2 کمرے سیٹ کرنے پڑے۔ لڑکیاں ہنسی مذاق کے ماحول میں برتنوں، کپڑوں، جولری اور دیگر سامان کو ترتیب دینے میں لگی تھیں۔ نگار چاچی کو کچن میں کسی کی مدد درکار تھی۔ انہوں نے سامنے کھڑی پشمینہ کو آواز دی تو وہ ناسرین کو ساتھ لیے ان کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ مینا بچے، تم ذرا چائے کا دھیان رکھو۔ کام والی ساری عورتیں پیچھے صحن میں آگ پر کھانا پکا رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ آپ جائیں چاچی، میں یہاں سب کو چائے دے دوں گی۔ شاباش گلے، ادھر المارے میں بسکٹ نمکو رکھے ہیں، وہ بھی پلیٹوں میں ڈال لینا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹیں، چائے کے 2 تھرموس باہر حجرے میں بھی دینے ہیں، وہ الگ سے ڈال لینا۔ صحیح ہے چاچی، ہم کر لیں گے۔ پشمینہ اور ناسرین نے ہدایات باغور سنی اور ان کے جاتے ہی کام کی طرف دھیان دیا۔ ایک بڑا تیج کا چولہے پر چائے کا چڑھا تھا۔ دونوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹرے، پیالیاں اور تھرموس نکالے، پلیٹوں میں کھانے کا سامان سجایا۔ پشمینہ ایک ٹرے لے کر اندر خواتین میں چلی گئی اور ناسرین نے باقی تھرموس میں چائے ڈالنا شروع کی۔ چائے بن گئی؟ پشت پر ایک اجنبی مردانہ آواز سن کر ناسرین کا ہاتھ دیچکی پر رکا۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی۔ دوپٹہ وہ پہلے ہی اچھے سے اڑے ہوئے تھی۔ پرائے گھر میں یوں بھی ایسی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی اچانک کہیں سے آ سکتا ہے۔ جی، اس سے بنا پلٹے مختصر جواب دیا، لیکن کسی مرد کی ایسی غیر متوقع آمد پر وہ واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ سکا نہ جانے ایک اجنبی آواز پر چونکا یا اس لڑکی کے پلٹ کر نہ دیکھنے پر کہ قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ تھرماس کے ہینڈل پہ رکھا سفید مرمرین ہاتھ بتا رہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے، اور چہرہ دیکھنے کا اشتیاق اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ادھر ناسرین کی اس ادراک سے نے مزید حالت غیر کر دی کہ آنے والا مزید قریب ہو رہا ہے۔ سلام لالا، پشمینہ کی آواز پیچھے دروازے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے ناسرین کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے کب کی رکی گھٹن بھری سانس نہایت سکون سے باہر نکالی۔ ہاں والسلام، اماں کہاں ہیں؟ وہ کچھ سٹ پٹا کر وہیں رکا تھا۔ پشمینہ کی آمد قطع غیر متوقع تھی۔ وہ تو بس اس چہرے کو دیکھنے ہی والا تھا۔ ایک جوڑ نگاہ دوبارہ ادھر ڈالی، لیکن وہ بھی جیسے قسم کھائے کھڑی تھی رخ زیبا نہ دکھانے کی، اور پشمینہ کے آنے پر پہلی بار سکا کا خیال اس باغ والی کی طرف گیا۔ تو یہ وہی ہے جس کے حسن بلاخیز نے دل کو دھیمی آنچ پر سلگایا تھا۔ آج اسے قریب سے دیکھنے کا یہ موقع پشمینہ کی وجہ سے ضائع جا رہا تھا، اور وہ بھی ہرگز سامنا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی پشمینہ جب چائے اٹھانے لگی تو اس نے اپنا چہرہ بجائے ادھر موڑنے کے دیوار کی جانب کر لیا تھا، اور اس حرکت نے سکا کے شوق کو کچھ اور بھڑکا دیا۔ آپ شاید چائے لینے آئے تھے، یہ لیں۔ پشمینہ نے اس کے ہاتھوں میں 2 تھرماس تھما دیے۔ اسے چائے لیتے ایک ٹیڑھی نظر اس کی جانب ڈالی۔ تمہیں تو دیکھ کر ہی جاؤں گا، سکی کو اگر تم جانتی ہوتی تو یہ کوشش کبھی نہ کرتی۔ وہ اپنی شرارتی مسکراہٹ لبوں میں بھینچے کچن سے باہر نکلا اور بجائے سامنے جانے کے بائیں ہاتھ کو مڑ کر کچن کی دیوار کے ساتھ چلتا اس کھڑکی کے آگے سے گزرا جس کی طرف کچھ دیر پہلے ناسرین نے منہ کیا تھا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ پشمینہ دور پیٹھ موڑے کسی کام میں بزی تھی، اور ناسرین اسے جانب چہرہ کیے دوپٹہ درست کر رہی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مخالف سمت کے دروازے سے باہر نکلنے والا لڑکا یوں اچانک سامنے آ کھڑا ہوگا۔ حیرت سے ناسرین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور ذکی جتانے والے انداز میں آبرو اٹھا کر مسکراتے ہوئے سامنے سے گزر گیا، جیسے کہتا ہو اور چھپو مجھ سے۔ ناسرین بے یقینی اور افسوس کی کیفیت لیے کھڑی رہ گئی۔ بھلا کسی لڑکی کے لحاظ و جھجک سے پیٹ کیے رہنے کو بھی ضد کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح جتا کر بے حیائی کی جائے۔ غصے کا ابال سا سرخی بن کر ناسرین کے چہرے پر لہرایا اور وہ فوراً پلٹی۔ اندر چلیں پشمینہ؟ ہاں، بس یہ کھانے کی چیزیں سنبھال رہی تھی، چلو۔ وہ بھی ہاتھ جھاڑتے جانے کو تیار ہوئی اور دونوں کمرے میں آ گئیں۔ نغمہ باجی اور شمیم خالہ نے گھر چلنے کا کہا۔ اب ان سب کو تیار ہو کر شام کو یہاں آنا تھا۔ ناسرین چادر اوڑھ کر بھاری بھوجل دل لیے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ طبیعت ایک دم مقدور ہو گئی۔ یا رسوی، مین سوئچ آف کر دو، لان کی کچھ لائٹس کام نہیں کر رہی، پہلے ان کو دیکھ لیں۔ زکا نے ہاتھ لہرا کر اونچی آواز میں اسفند کو پکارا۔ میوزک کی وجہ سے کچھ بھی سمجھنا محال تھا۔ اسفند نے بھی چوباون ہاتھ لہرا دیا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔
سکا بجائے مردوں میں رہنے کے مسلسل عورتوں کی سائڈ پر منڈلا رہا تھا۔ ایک تو عادت سے مجبور، اوپر سے آج تو اپنے گھر کا فنکشن تھا۔ بہانے سے تانکا جھانکی جیسے جائز حق تصور ہو رہا تھا۔ لان کا ایک حصہ شامیانے لگا کر عورتوں کے بیٹھنے کے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ وہ باہر سے 2-3 بجھے بلب دیکھ کر ایک نیا جواز دیے دیوار پر چڑھ بیٹھا۔ اسفند البتہ نیچے مین سوئچ بورڈ کے پاس کھڑا اس کی ہدایات سن رہا تھا۔ بظاہر بلب کے ہولڈر سے چھیڑ چھاڑ کرتے بھی دھیان خواتین کی طرف لگا تھا، اور اسی کوشش میں زکا کو پھر سے ناسین نظر آ گئی۔ وہ کنات سے نکل کر اکیلی اندر برآمدے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زکا نے بس لمحہ لیا سوچنے میں، اور دیوار پھلانگ کر اپنے بنگلے کی چھوٹی گلی سے اس کمرے میں پہنچا جس کی طرف ناسین کو بڑھتے دیکھا تھا۔ سفید موتیوں والے آف وائٹ سوبر سے لباس میں دوپٹے کو حجاب کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹے وہ بڑے مگن انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سبھی لڑکیاں اسی کمرے میں تو بیٹھی تھیں۔ پھر نغمہ باجی نے کال کر کے معیزہ کو لے جانے کو کہا تو وہ بے فکری سے یہیں آ گئی، لیکن اب وہاں وہ لڑکا کھڑا تھا جسے کچھ دیر پہلے اسے دیوار پر بیٹھے لائٹ سیک کرتے دیکھا تھا، اور اب وہ اس کا چہرہ اچھی طرح سے پہچان چکی تھی۔ باغ میں بھی اسی کی نظروں نے پریشان کیا تھا، اور کچن کی کھڑکی سے جھانکتی پرشوق نظر بھی یہی تھی جس سے ناسین کا موڈ خراب کیا تھا۔ معلوم نہیں اتنی سی دیر میں بندر کی طرح وہ دیوار سے اچھل کر کمرے میں کیسے آن ٹپکا تھا۔ وہ سخت بیزاری محسوس کرتے ہوئے فوراً واپس پلٹی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ بتائیے، میں ہیلپ کر دوں۔ وہ بھی تیزی سے سامنے آ گیا۔ ناسین نے نظر انداز کر کے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی۔ زکا نے اس کے چہرے پر پہلی ناپسندیدگی کو غور سے دیکھا، اور اپنا نظر انداز کیا جانا تو اس سے کبھی برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ بے حاصہ ہاتھ چوکٹ پہ رکھ کر راستہ روکا۔ دور بھاگ کر مزید اپنی جانب کھینچ رہی ہو، خدایا یہ کشش زکا کو مار نہ ڈالے۔ وہ اپنی چمکتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے عجیب بےہودہ سا ہو رہا تھا۔ ناسین نے اپنے کانپتے ہاتھ سے خوب زور لگا کر اس کا بازو جھٹکتے راہ بنائی، اور تقریباً بھاگ کر اس جگہ سے دور آ گئی۔ مارے حفت اور گھبراہٹ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ کہیں ادھر ادھر اکیلی نہیں نکلے گی۔ ہمیشہ میں ہی کیوں کسی غلط جگہ میں گھس جاتی ہوں؟ جتنا خود کو ریزرو رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیوں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے؟ آنکھوں کی نمی کو بدقت سب سے چھپاتے بظاہر سب کے پیچھے ہوتے وہ خود کو یکا اور تنہا محسوس کرنے لگی۔ اسے ہر قدم پر اپنا خیال آپ ہی رکھنا تھا۔ وہ سچ مچ اس دائر میں تنہا ہی تھی۔ کسی انہونی کے بعد تو یہ خیال اور بھی شدت سے جاگزین ہونے لگتا تھا۔ آج اسے واسی کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کی ڈھیل اپنی غلطی تصور ہو رہی تھی۔ اسے صرف زکا ہی نہیں، واسی کے معاملے میں بھی خوب احتیاط سے چلنا تھا۔ وہ بھلا اس کا کیا لگتا تھا کہ رک کر اس کی بات سنی جائے؟ مرد کے دل میں کیا ہے ظاہراً سمجھنا بہت مشکل ہے، پھر جسے اس کے سگے باپ سے چوٹ پہنچی ہو اسے کم از کم کسی مرد کو سہارے کے طور پر ڈھونڈنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ یہیں رک جاؤ نازنین، کہ تمہارے مستقبل کی ذمہ داری تمہاری بہن نے اپنے کندھوں پر لی ہے۔ تمہارا اچھا برا سوچنا اب وہی جانے۔ مخلص ہمیشہ سیدھی راہ سے چل کر آتا ہے، سچے خیر خواہ کو اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں ہوتا، اسے دن کی مکمل روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ آج شبنم کا نکاح اور رخصتی تھی۔ تیاریاں ساپہر ہوتے ہی شروع ہو گئیں کہ یہاں رخصتی جلدی کر دی جاتی تھی، خصوصاً جب دلہن نے دور جانا ہو تو مغرب سے پہلے پہلے رخصتی کو یقینی بنایا جاتا۔ رباب نے تیاری شروع کرتے ہی نصیر کو میسج کر دیا تھا۔ پچھلی شام وہ اس سے خوب خفا ہوا کہ کہاں تو مجھے شبنم کی شادی میں چھٹی لے کر آنے کے لیے مجبور کر رہی تھیں، اور اب پورا فنکشن مہندی کا گزر گیا اور اپنی جھلک تک نہیں دکھائی۔ رباب نے سوچا آج نکلنے سے پہلے اسے اپنے گھر ہی بلا لے۔ یہاں کے ماحول میں مردانہ زنانہ بالکل الگ رکھا جاتا، اور پردے کی پابندی بھی خوب کی جاتی، بلکہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی نہایت ضروری ہوتا کہ پردے کے معاملے میں کسی کو شکایت نہ ملے۔ تم لوگ ابھی تک گھر میں کھڑی ہو، ادھر بارات بھی پہنچ گئی۔ باری دروازے سے ہی بولتا ہوا اندر آیا۔ رباب کی امیدوں پر مزید اوس بڑھ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی نصیر آیا ہوگا۔ نازیہ اور جبین باجی پہلے ہی بچوں کو لے کر روانہ ہو گئی تھیں۔ وہ اماں کے ساتھ گھر بند کرنے کے بہانے رک گئی، لیکن بارات کا سن کر تو رکنا اب مشکل لگ رہا تھا۔ اماں نے بھی فوراً برقع اوڑھ لیا تھا۔ ناچار اس سے میسج کر کے نصیر کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ نازنین جس وقت نغمہ باجی اور خالہ شمیم کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی، یہاں خوب رونق لگی تھی۔ پشمینہ پچھلی شام سے جبار چاچا کے گھر پر ہی تھی۔ نازنین کو بھی نیلم وغیرہ کی طرف سے خوب اصرار کیا گیا کہ ساری رات یہاں خوب رونق لگی رہے گی، اس لیے وہ بھی یہیں رک جائے۔ شبنم باجی کو ہاتھ پیروں میں مہندی لگائی جانی تھی۔
دیر تک جاگنے کا پروگرام تھا، لیکن ناسرین اب اسد متعد ہو گئی تھی۔ ایک ذرا سی دیر کے لیے فنکشن میں جب سکا نے موقع نکال لیا تھا تو پوری رات وہ ان کے ہاں رکنے کا رسک کیسے لے سکتی تھی؟ حتیٰ کہ شمیم خالہ اور نغمہ باجی بھی زور دینے لگی تھیں کہ وہ یہاں کی شادیوں کو قریب سے دیکھے اور انجوائے کرے، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ نہ وہ ان لوگوں کی زیادہ قریبی تھی اور نہ ہی سکا کی مزید کسی بے باکی کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ گھر واپس آتے ہی وہ نیچے کی بیٹھک والے کمرے میں چلی گئی۔ پشمینہ کی غیر موجودگی میں چھت پر اکیلے سونا بھی مناسب نہیں تھا۔ موڈ پہلے ہی انتہا کا مزمحل اور اداس تھا۔ اسے نغمہ باجی کے کمرے سے تکیہ چادر لیے اور بیٹھک میں آ کر سو گئی، اور آج چونکہ شبنم کا بیاہ تھا تو اسے بھی باقی سب کی وجہ سے آنا پڑ گیا۔ گھر پر اکیلے رک کر اور بلا وجہ باقیوں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، البتہ دل میں طے کر لیا کہ آج اسے حد سے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ فنکشن کا آغاز 5 بجے ہی ہو گیا کیونکہ رخصتی لامحالہ مغرب سے پہلے کرنی تھی۔ جس وقت وہ پہنچے دن کی روشنی ابھی باقی تھی۔ دولہا والے وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آج بھی عورتوں کے بیٹھنے کا بندوبست لان میں کیا گیا تھا۔ ناسرین مسلسل نغمہ باجی سے ہی چپکی رہی۔ نغمہ باجی اور شمیم خالہ کسی کام سے اندر گئیں تو وہ زمرد اور رباب کے ساتھ آ بیٹھی۔ دلہن کے لیے نشست بھی یہیں لان میں بنائی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے باہر لایا جانا تھا۔ لان میں اونچی آواز سے پشتو میوزک بج رہا تھا اور دولہا کی ہاں کی چھوٹی بچیاں رقص سکھا رہی تھیں۔ ناسرین کی ستائشی نظریں رباب پر جمی تھیں۔ گہری سبز اور آچی فراک پہنے آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سامنے کی بالوں کی اس نے کئی باریک مینڈیاں گوندھ کر سیدھی مانگ نکال رکھی تھی۔ بیچ میں چھوٹی سی چاندی کی بندیاں جھول رہی تھی۔ کانوں میں سبز نگینے سے سجے جھمکے۔ رباب آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ناسرین نے بہت دیر تک توجہ اور محبت سے دیکھنے کے بعد کھلے دل سے تعریف بھی کر دی، اور جواباً رباب کے چہرے پہ ایک اداسی بھری ہلکی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی۔ محبوب کی دید نصیب نہ ہو تو خاک ہے یہ ہار سنگھار بھی۔ ہاں سچی میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ زمرد رخ موڑ کر مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بال خود بنائے ہیں رباب؟ نہ مڑے، مجھ سے کہاں بنتی تھی، نازیہ بھاجی کی محنت ہے یہ سب۔ مجھے بھی ویسے بڑا شوق ہے۔ زمرد نے اس کی پتلی مونڈیوں کی طرف اشارہ کیا۔ چلو کبھی تمہارا شوق بھی پورا کر دیں گے۔ رباب نے مسکرا کر خوب محبت سے اس لمحے زمرد کو اپنی بھابھی اور واسے کی دلہن کی نظر سے دیکھا۔ تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو زمرد، اور تمہاری پسند تو لاجواب ہے، بہت پیاری ڈریس ہے۔ ناسرین نے اس کی چاکلیٹ براؤن نازک کڑھائی والی سوبر ڈریس کو توجہ سے دیکھا۔ شکریہ، ویسے ڈریس جو نصیر لالا کی پسند ہے وہی سوب سے لائے تھے۔ زمرد بھی شرما گئی۔ ہاں، اور نصیر لالا کی پسند کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ پشمینہ دور سے ان کی باتیں سنتی ہوئی آ رہی تھی۔ مسکرا کر معنی خیزی سے رباب کو دیکھتے حصہ لیا تو وہ زمرد اور ناسرین کی موجودگی کے خیال سے چھینک گئی۔ تم دونوں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زمرد نے حساب برابر کرتے پشمینہ اور ناسرین کو دیکھا، اور وہ دونوں ہی بایاک وقت آداب بجا لائیں، جس پر چاروں بے حادثہ ایک ساتھ ہنسی پڑیں، اور ہنسی مسکراتی وہ چاروں شہزادیاں آنے والے وقت سے بے خبر دوستی کے نئے نئے رشتے کو محبت کی مٹھاس سے مزید ارسور کرتے آپس کی باتوں میں مشغول ہو گئیں، اپنے اپنے مستقبل سے بے خبر، کیونکہ ان چاروں سے جڑی رشتوں کی کچھ ایسی نازک ڈوریاں بھی تھیں جو ان سب کو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے الجھانے کے در پہ تھیں، پر جن کا ادراک اس وقت کسی کو نہیں ہو سکتا تھا۔ سہرہ بندی اور نکاح کی رسم بخیر و خوبی انجام پا چکی تھی۔ سیف لالا، مجیب چاچا اور خلیل پھوپھا مٹھائی تقسیم کروانے میں دولہا والوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ دولہا کے والد اور چچاؤں میں روانگی کی باتیں چل رہی تھیں۔ واسے نے گھڑی میں وقت دیکھا، مغرب کی اذان ہونے میں مشکل سے 15-20 منٹ باقی تھے۔ لالا آپ کو اندر دلہن کی اماں بلا رہی ہے۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا واسے کے قریب آیا اور اسے بازو سے کھینچنے لگا۔ مردوں کی کنات بنگلے کی دائنی دیوار کے ساتھ بنی تھی۔ واسے اس بچے کے ساتھ سائڈ والے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی دلہن کی ماں؟ واسے کو یقین نہیں تھا کہ اسی کو بلایا گیا ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہیں اور مٹھائی اندر سے لے جائیں۔ اوہ صحیح۔ واسے نے ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ مجیب چاچا اور خلیل پھپھا کے ہاتھوں میں اب خالی ٹوکرے تھے، تو یعنی باقی مزید مٹھائی کی ضرورت تھی، اور وہ لوگ رخصتی کی جلدی بھی ڈال رہے تھے۔ واسے نے اپنے قدم تیز کیے تاکہ کوئی مہمان خالی ہاتھ نہ چلا جائے۔ جاؤ بیٹا نگار چاچی کو بتاؤ۔ واسے چھوٹے دروازے کے باہر رک گیا۔ یہ دروازہ بنگلے کی سائڈ والی چھوٹی گلی میں کھلتا تھا، جس میں داخل ہوتے ہی فوراً سامنے ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ اندر آ جائیں، یہ سامنے مٹھائی رکھی ہے
انہوں نے کہا تھا یہاں سے لے لیں۔ بچہ چھوٹی گلی میں کھڑا اشارے سے مٹھائی کا بتا رہا تھا۔ واسے نے بچے کی رہنمائی پر قدم آگے بڑھائے اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ مٹھائی کے چند ٹوکرے واقع سامنے رکھے تھے۔ وی خدایا پردہ! ایک لڑکی زور سے چیخ مار کر باہر کی جانب لپکی۔ معلوم نہیں کون لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ گلے سے دوپٹہ نکال کر بالوں میں کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ واسے کو دیکھ کر بنا دوپٹے کے چلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واسے نے پشیمانی سے لب بھینچے اور دل میں ارادہ کیا کہ ایک ٹوکرا اٹھا کر اسی راستے سے واپس پلٹ جائے کہ تبھی اندر کے دروازے سے سکی کمرے میں داخل ہوا۔ اسی دروازے سے ابھی ابھی وہ لڑکی شور مچاتی باہر گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلا اجازت عورتوں میں کیوں آئے؟ سکا کا چہرہ شدت جذبات سے تپ رہا تھا۔ حالہ زاد ستارہ کے شور مچا کر باہر نکلنے پر وہ جس غصے سے اندر آیا تھا، واسے کو دیکھ کر اس غصے میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ مجھے چاچی نے بکواس مت کرو، چوری چھپے پیچھے کے دروازے سے اندر آنے کا کیا مطلب ہے؟ اماں کدھر سے آ گئیں جھوٹے؟ آرام سے بات کرو، چلا کیوں رہے ہو؟ واسے کو لفظ جھوٹے پر شدت کی تپ چڑھی، اوپر سے جاہلوں کی طرح بے تکان بولے ہی جا رہا تھا۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا واسے۔ سکا نے انگلی اٹھا کر فون کیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں۔ اور ٹھیک ہے کہ نگار چاچی کی بھانجیوں سے واسے کا پردہ تھا، لیکن ابھی اسے کہاں پتا تھا کہ ان میں سے کوئی یہاں اندر موجود ہے۔ لیکن ذکی تو صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، اور ذکی کے تیش میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تو تھی کہ پچھلی شام ٹھیک اسی گلی اور کمرے کے راستے سے وہ بھی چوری چھپے کسی کو دیکھنے آیا تھا، اور انسان کو ساری دنیا اپنے آئینے میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ جو اس نے سمجھا وہ اس کی سمجھ سے زیادہ اس کے عمل کا نتیجہ تھا۔ میں یہ مٹھائی لے کر جا رہا ہوں، تم اپنی اماں سے بات کرو۔ واسے نے غصے سے کہہ کر ایک ٹوکری اٹھائی اور قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ تم؟ سکی نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ چوری پکڑی گئی تو اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، رکو۔ وہ تیزی سے واسے کے پیچھے آیا، تب تک وہ کمرے سے نکل کر باہر والے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ سکی نے پیچھے سے اس کا کالر کھینچا۔ واسے کے لیے یہ حرکت قطعی غیر متوقع تھی۔ مٹھائی کے پیک کیے ہوئے ڈبے ٹوکرے میں سے لڑک کر یہاں وہاں بکھر گئے۔ آس پاس کھڑے کئی مرد ایک ساتھ متوجہ ہوئے۔ سکی نے باہر نکلتے واسے کو دوبارہ چھوٹی گلی میں کھینچا اور دھکا دے کر دیوار سے لگایا۔ کب سے ستارہ پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ میری کزن کے پیچھے پڑنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دماغ خراب ہے سکی، کچھ بھی بکے جا رہے ہو؟ واسے کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ ہاتھ سے سکا کو پرے دھکا دیا، لیکن وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹتے ایک بار پھر واسے پر جھپٹا، اور اس مرتبہ سکی نے واسے کے دونوں شانوں پر زور سے دباؤ ڈال کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ واسے کے دونوں بازو اونچے ہو کر دیوار سے جا لگے، اور سکی نے اس ڈر سے کہ واسے اب اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے خود کو چھڑا نہ لے، شانوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی کلائیوں پر رکھ دیے۔ اب واسے لگاتار خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کر رہا تھا، اور سکی اسے اس کی کوشش سے پاس رکھ رہا تھا۔ سیمنٹ کی کھدری بے رنگ دیوار پر دور تک واسے خود کو چھڑانے کے لیے پیچھے ہوتا گیا، اور سکی اسی طاقت سے اسی کلائیوں کو دیوار پر لگائے گھسیٹتا چلا گیا۔ واسے کے ہاتھوں کی پشت سیمنٹ سے رگڑ کھا کر پوری طرح چھل چکی تھی۔ درد کی شدت ناقابل برداشت ہوئی تو واسے نے زور سے سکی کو دھکا دیا۔ وہ پوری اونچی آواز سے گالیاں نکالنے لگا۔ باہر سے اسفند، مجیب چاچا اور کئی دوسرے مرد گلی میں آ گئے۔ شہر کے پڑھے لکھے بے غیرت، آزادی کے چار بول کے دماغ میں گھس گئے، تم نے اپنے گاؤں اپنے خاندان کے رسم و رواج ہی مٹی میں ملا دیے۔ گھر میں بنا آواز دیے گھسنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ سکا نے مجیب چاچا کو دیکھ کر تو ہمدردی لینے کے لیے زیادہ جوش اور شدت سے شروع ہو گیا۔ شادی بیاہ کو اپنے غلط عزائم کے لیے استعمال کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ سکی۔ واسے نے غصے سے سکی کا گربان پکڑا، ہاتھوں کی چھلی جلد سے خون رسنے لگا تھا۔ مجیب چاچا نے آگے بڑھ کر بامشکل دونوں کو چھڑوایا، اور تبھی خلیل پھپھا اور نصیر بھی اندر آ گئے۔ کیا ہو گیا ہے سکی؟ باہر تمہاری بہن کی بارات تیار کھڑی ہے، ہوش کرو۔ خلیل پھپھا نے دبے دبے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپس کے جھگڑے بعد میں نپٹا لینا، پاگل مت بنو۔ مجیب چاچا نے نصیر کو اشارہ کیا، اور وہ کچھ نہ سمجھتے واسے کی طرف بڑھا۔ شبنم کا سسر بھی دو اور آدمیوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا تھا۔ گاڑیاں جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ شبنم کو سجی ہوئی کار میں بٹھا دیا گیا تھا۔ گھونگھٹ کے اندر سے اس نے ایک حسرت بھری نگاہ دور لاتعلق کھڑے سکی پر ڈالی، جو اسے رخصت کروانے بھی نہیں آیا تھا۔ آنسو شبنم کی گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ سکا کے لیے ستارہ کا شور مچانا تو اہم تھا، اور بہن کی رخصتی۔ وہ روتی آنکھوں کے ساتھ الوداعی نظروں سے اپنے گھر، بابا، بھائی
اور تمام اپنوں کو دیکھ رہی تھی۔ کار اپنی رفتار بڑھاتے اس کے سبھی اپنوں کو اس کی نگاہوں سے دور کرتی جا رہی تھی۔ سب سے سسکی دباتے اس سے بہتیار کھڑکی کے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے اس پورے منظرنامے کو یہیں روک لینا چاہتی ہو۔ لیکن آگے کو بڑھتا زندگی کا یہ رواں دواں سفر کبھی پیچھے کو نہیں جاتا، اور انسان حقیقتاً کئی اپنوں سے دور تو کئی اجنبی چہروں سے قریب اور آشنا ہوتے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واسے ماما کا جھگڑا ہو گیا ہے، ہاتھوں سے سارا خون نکل رہا ہے۔ جبین کا بیٹا علی بھاگتا ہوا رباب کے پاس آیا تو وہاں موجود سبھی پوری طرح چونک گئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب شبنم کی رخصتی ہو رہی تھی تو پیچھے کے حصے میں مردوں کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں انہوں نے بھی سنی تھیں، لیکن ان میں واسے بھی ہو سکتا ہے ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ رباب نے گھبرا کر اپنی اماں کو ڈھونڈا اور جبین باجی اور نازیہ باجی بھی پردے برقع سنبھال کر بنا سوچے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ ناسرین اور نغمہ نے بھی پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب کچھ کیسے خوش اسلوبی سے نپٹا تھا، پھر اچانک ایسی بدمزگی کی اطلاع۔ ادھر شبنم کے رخصت ہوتے ہی نگار چاچی کی طبیعت بھی کچھ بگڑ گئی تھی۔ نغمہ شمیم حالہ سے بات کرنے گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور پشمینہ آج بھابھی کے پاس ہی رہیں گی۔ نغمہ نے واپس آ کر ناسرین سے گھر چلنے کو کہا۔ جمیلہ چاچی اور رباب وغیرہ گھبرائے چہرے لیے کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔ واسے کا سن کر ناسرین کے دل کی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ اللہ جانے ایسا یہاں کیا ہوا تھا۔ اسے بامشکل اپنی کیفیت باجی سے چھپائی اور دونوں جواہر چاچا کے گھر سے باہر نکلی۔ جواہر چاچا اسی وقت سکھا کو ساتھ لیے اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ ناسرین جو کہ مکمل پردے میں تھی، اس سے پہچان میں آنا مشکل تھا۔ جواہر چاچا بھی کسی بات پر سکھا کو ڈانٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ سکھا کا دھیان مکمل اسی جانب تھا۔ گھر میں بارات کھڑی ہے اور تم بھائی کی گربان میں ہاتھ ڈال رہے ہو، دماغ خراب ہو گیا تھا؟ بھائی مت کہیں اس بے غیرت کو میرا۔ سکی بلا لحاظ بول پڑا۔ آپ حالت دیکھتے ستارہ بیچاری کی، کھلے بال، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئیں، بنا دوپٹے کے۔ اس واسے کا تو میں وہیں ہون کر دیتا، وہ ہم بعد میں پوچھ لیتے، تم کم از کم بہن کی رخصتی تک تو چپ رہتے۔ وہ اس کا کوئی جواز قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی غصے بھرے لہجے میں سرزنش کرتے اندر لے گئے۔ آوازیں جو کہ دور ہو رہی تھیں، اس سے کچھ بھی سمجھنا مشکل تھا۔ ناسرین کے ذہن میں البتہ سکا کا جملہ گردش کر رہا تھا۔ معلوم نہیں واسے سے کیا خطا سرزند ہوئی تھی، کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ بس یارا، ذکی کی تو عادت ہے، تم کیوں اتنا غصہ کھا کے اندر چلو۔ نصیر راستے بھر وسیع کو سمجھاتا ہوا آیا تھا، لیکن واسے کی آگے سے ایک کی چپ تھی۔ سکا کی حرکت نے اسے بھری برادری میں بلا وجہ شرمندہ کر دیا تھا۔ حق سچ پر ہوتے ہوئے جب آپ کو غلط سمجھ لیا جائے تب تکلیف کا احساس بھی کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو تب نہ صفائی دینا آپ کے حق میں جاتا ہے نہ خاموشی۔ کچھ بھی بولنا مقابل کو سوائے لفظوں کی ہیر پھیر کے اور کچھ نہیں لگتا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے پچھلے والے کمرے میں چلا گیا۔ انداز کچھ ایسا تھا جیسے نہ چاہتا ہو کہ نصیر بھی اس کے پیچھے آئے۔ وہ بھی ایک گہرا سانس بھر کر وہیں برآمدے کی کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں جمیلہ بھی بیٹیوں سمیت گھر پہنچ گئیں۔ سبھی اس وقت یہی جان لینا چاہتے تھے کہ دراصل ہوا کیا۔ سچ مامی، مجھے بھی بالکل پتہ نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ میں تو جس وقت پہنچا مجیب ماما اسے گربان چھڑوا کر باہر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچے بتا رہے تھے اس کے ہاتھ زخمی ہوئے ہیں۔ جبین اور نازیہ کی پریشان کن نظریں بھی نصیر پر جمی تھیں۔ ہاں، اس کے ہاتھ بری طرح چھل گئے ہیں۔ میں تو اسے ڈسپینسری لے جا رہا تھا لیکن وہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ تو کچھ لگانا چاہیے تھا اس کے ہاتھ پر۔ جمیلہ پریشانی سے کچن کی طرف بڑھی۔ تیل اور دوائی دے دو اماں، میں لے جاتی ہوں۔ نازیہ بھی ماں کے پیچھے لپکی۔ نصیر لب بھینچے کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ذہن کے پردے پر وہاں شادی میں موجود لوگوں کی نظریں اور سکا کے کچھ جملے گردش کرنے لگے۔ واسے یقیناً اپنے کردار پر بات ہونے سے اپسیٹ ہوا تھا، اور بات بھی ٹھیک تھی۔ بھلا بڑی محفل میں خود پر انگلی اٹھایا جانا کس سے برداشت ہوتا ہے؟ کسی کا غلط یا ٹھیک ہونا ایک الگ معاملہ ہے، پر آج جو ہوا اس میں سکا کا بغض اور عناد صاف ظاہر تھا۔ اگر واسے سے کوئی خطا ہو بھی گئی تھی تو موقع کی نزاکت کو دیکھتے وقتی طور پر برداشت سے کام لیا جا سکتا تھا، جبکہ سکا کے تیور سراسر تماشا کھڑا کرنے والے لگ رہے تھے۔ نصیر بات بنا جانے بھی واسے کے ساتھ تھا۔ پانی۔ چوڑیاں کنکناتا ہاتھ عین نظروں کے سامنے آیا۔ نصیر تب سے کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھے اسی ایک مدعے میں گم تھا۔ رباب کی آواز پر سر اوپر اٹھایا۔ سبز فراک کے ساتھ آج ہی گلابی دوپٹہ اوڑھے اور شوق سا میک اپ کیے، آج تو وہ سچ مچ ایک پہاڑن لگ رہی تھی۔
بالوں کی دائیں بائیں کی مندیاں اب بے ترتیبی سے کنپٹیوں پر جھول رہی تھیں۔ دل یا تو مجبور ہو کر وہ بھی اسے تکتا چلا گیا۔ یہ اور بات کہ گزرے کچھ وقت کے بوجھل خیالات تب بھی دل و دماغ پر حاوی سے تھے۔ اسے گلاس لے کر نظر ہٹا لی۔ واسے نے ہاتھ پر دعا لگوائی۔ 2 گھونٹ پی کر گلاس لوٹاتے ہوئے اس نے سوال کیا، نازیہ باجی لے گئی ہیں لیکن دروازہ شاید ابھی نہیں کھلا۔ میں اس کے باہر آنے تک یہیں ہوں، بتانا پھر۔ تم خود کوشش کرو نا کسی طرح وہ باہر آئے۔ روباب نے نصیر کے سنجیدہ تاثرات کو غور سے دیکھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، خود ہی دروازہ کھول دے گا۔ واسے بات تو سنو۔ نازیہ کی اونچی آواز کوریڈور سے آئی تو دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ کوریڈور سے نکل کر واسے اس کھلے برآمدے میں آیا اور پھر بائیں ہاتھ کو مڑتے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا ہوا باجی؟ روباب نے پیچھے آتی نازیہ کو روکا۔ ہاتھ اتنے زخمی ہیں اور دیکھو نا کچھ بھی نہیں لگوا رہا۔ وہ بولائی سے خود بھی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ لالا اتنے غصے میں کیوں ہے نصیر؟ کچھ کرو نا تم۔ کہا نا ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا وقت دو۔ میں جاؤں اس کے پاس؟ اجازت مانگ رہی ہو تو میں کہوں گا نہیں۔ وہ روباب کے پریشان چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آخر میں ہلکا سا مسکرایا۔ جاؤ 2 کپ قہوے کے بناؤ، میں اور واسے چھت پر پیئیں گے۔ وہ سر ہلا کر مڑی۔ آپ سونے جا رہی ہیں باجی؟ سیف اللہ کے آنے تک تو جاگوں گی، ابھی تو ان 2 کو سلانے جا رہی ہوں، دماغ چاٹ رکھا ہے میرا۔ نغمہ نے موئزہ کو بازو سے پکڑ کر قریب کھینچا۔ وہ میں چھت سے اپنی کتابیں لے آؤں؟ پچھلے 2 دن سے شادی کی وجہ سے بالکل پڑھائی نہیں کی، ابھی سوچ رہی ہوں نیند آنے تک یہیں بیٹھک میں پڑھتی رہوں گی۔ ہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ لے آؤ۔ بلکہ میں تو کہوں گی جب تک پڑھائی کرنی ہے چھت پر ہی بیٹھی رہو، یہاں تو یہ 2 نانیاں تمہارا بھی ناک میں دم کر دیں گی۔ اچھا؟ اسے رک کر کچھ دیر سوچا۔ نہیں بس کتابیں لے آتی ہوں، پشمینہ کے بغیر اوپر اچھا نہیں لگے گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے اوپر کی طرف بڑھ گئی اور نغمہ بچیوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اوپر کی آخری سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کھلی چھت چاند کی مکمل روشنی میں چاندنی جیسی چمک رہی تھی۔ ناصر نے باہر کی لائٹس آن کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے اندر رکھ کر بلب چلایا اور میز پر رکھی کتابوں کی جانب بڑھی۔ جا رہی ہوں میں، اب خود ہی لگا لینا۔ باہر کافی قریب سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی تو نازنین نے کام روک کر سر گھمایا۔ 2 کتابیں وہ ہاتھ میں لے چکی تھی، انہیں کو اٹھائے تجسس سے باہر نکلی تو 2 رباب وغیرہ کی سیڑھیوں سے ٹک ٹک ہیل کی آواز نیچے کو جاتی محسوس ہوئی اور دونوں چھتوں کے درمیانی چھوٹی دیوار پر کچھ برتن رکھے دکھائی دیے۔ نازنین کو یاد آیا کہ جب وہ اوپر آئی تب تو یہ ٹرے یہاں نہیں تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر آ چکی تھی۔ اب چلتے ہوئے جو ہی چھوٹی دیوار کے نزدیک پہنچی تو اسی وقت واسے بھی عین سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی جس وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی ادھر سے واسے بھی کمرے سے باہر آیا تھا۔ نازنین کی نظر ٹرے پر تھی جس میں تیل کی شیشی، روئی اور ایک ٹیوب رکھی تھی۔ وہ اب واسے سے بنا نظر ملائے ہی سائڈ سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے طے کیا تھا کہ اپنی چھت پر تو وہ نظر آتا ہی رہا کرے گا، اس لیے وہ اس بات کو نہایت عام انداز میں لیا کرے گی۔ لیکن اس کی نظر واسے کے ہاتھوں پر بالکل بے آستہ پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی آواز یقیناً اس کی بہنوں میں سے کسی کی تھی اور جملے کا مفہوم بھی ٹرے دیکھ کر اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ واسے کے ہاتھوں کی پشت پر خون جیسے جم سا چکا تھا۔ ناصر نے بے آستہ نظر اٹھا کر واسے کی طرف دیکھا لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نازیہ کے خفا ہو کر جانے پر وہ مجبوراً باہر نکلا تھا اور دیوار پہ رکھی ٹرے دیکھ کر سوچا کہ اٹھا کر نیچے چلا جائے۔ کیا ہوا ہے؟ آواز بامشکل نازنین کے حلق سے نکلی لیکن پوچھنا اخلاقی فرض تصور ہوا۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ٹیوب لگا لیں۔ واسے کا ہاتھ تیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نازنین نے بے حادثہ ٹوک دیا۔ جیسے اس کے زخموں کی حالت تھی اسے تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت تھی۔ عام سا تیل بھلا کیا کر پاتا؟ واسے نے بھی خاموشی سے ٹیوب اٹھا لی۔ میں کچھ مدد کروں؟ وہ اپنی نرم دلی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے غلط مت سمجھنا نازنین۔ واسے کا جملہ گہری چپ میں ایک ہی وار کی کاٹ جیسا تھا۔ نازنین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ صبح سارے گاؤں کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ تھا، برف سا منجمد۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کسی کی پرواہ مت کریں، بس ایک اللہ پہ توکل کافی ہے۔ میری خاموشی کو میرا جرم سمجھا جائے گا، پھر بھی کسی کو صفائی مت دیں۔ اور تم؟ جی؟ تم بھی مانو گی نا مجھے درست؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ مجھے چھوڑیں، میں بھی دنیا میں آ جاتی ہوں۔ انسان صرف اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو
اور یاد ہے میں نے وہ ضروری بات کرنی تھی؟ واسی نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب بھی بنا اس کی جانب دیکھے آپ اپنے ہاتھوں پہ مرہم لگا رہا تھا۔ ناصر نے سر جھکایا۔ واسی کی سنجیدگی اس لمحے اپنی منوانے کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ میں تمہیں دنیا نہیں سمجھنا چاہتا، اپنی دنیا بنانا چاہتا ہوں۔ راہ چلتے اظہار کر دینا آسان ہے ناصرین، سینڈ لے کر جیتنا بہت مشکل۔ پہلے ہی مرحلے پر تمہاری رضامندی جان کر حقیقتاً آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں۔ تمہاری سوچ میرے متعلق ویسی نہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں، تو میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لوں گا۔ پھر تم خود دیکھ لو گی کہ عبدالواسع تمہیں جانتا بھی نہیں۔ لیکن اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے اگلے مرحلے میں نغمہ باجی سے بات کرنی ہے۔ تمہاری ذمہ داری اب جس کے شانوں پر ہے، اس کے ذہن میں تمہارے حوالے سے پہلے امیدوار کے طور پر میرا نام ہونا چاہیے۔ بس یہی ہے میری ضروری بات، اور تمہارا جواب میرے پاس تمہاری ایمانت اور میری زندگی کا سب سے قیمتی راز ہوگا، اب چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ آخر میں وہ اٹک سا گیا اور اس گھبراہٹ نے ناصرین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلا دی۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ واسی نے لہجے کو نظریں اٹھائیں، لہجہ سنجیدہ بلکہ قدرے ناراض سا لگا۔ نہیں۔ مسکراہٹ سمٹ گئی اور ناصرین کا چہرہ حیا کے پار سے جھک گیا۔ اجازت طلب کر کے مان بڑھانے والا مذاق کا حقدار نہیں ہوتا۔ قہوے کے 2 کپ ہاتھوں میں لیے آخری سیڑھی پہ آ کر چھت کی طرف رخ موڑتا نصیر نسوانی آواز سن کر وہیں رکا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں اندھیرا تھا۔ سیمنٹ کی سیڑھیوں والی اس بند جگہ سے اگر وہ ایک قدم بھی آگے نکلتا تو کھلی چھت پر آ جاتا، اور تب اسے دیکھنا آسان تھا۔ اس نے وہیں رک کر ایک نظر سامنے دیکھا۔ واضح کہ اس کی طرف پشت تھی اور چھوٹی دیوار کے پار آقا جی کی چھت پر کھڑی کسی لڑکی کا آنچل دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی اس وقت واضح کے عین سامنے کھڑی تھی، اسے دیکھنا مشکل تھا۔ پہلا خیال البتہ پشمینہ کا آیا۔ نصیر کے لیے سچویشن کچھ کنفیوز کرنے والی ہو گئی کہ آگے بڑھے یا پلٹ جائے۔ اور تمہارا جواب ناصرین؟ واضح کی آواز دھیمی تھی، لیکن چھت کی خاموشی میں بہت صاف صاف نصیر کے کانوں میں پڑی پیالیاں نصیر کے ہاتھ میں کام کر رہ گئیں۔ میرے امتحان ہونے تک کسی سے کچھ نہ کہیں۔ ناصرین نے بڑی مشکل سے جملہ منتخب کیا۔ واضح کے مقابل ٹھہرنے کی اب ہمت نہیں تھی۔ وہ نظریں جھکائے فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اور چاند کی چاندنی میں نصیر نے اس نئی مہمان کا نہ صرف چہرہ پوری کھلی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس جملے کو بھی اچھی طرح سمجھا۔ ناصرین اپنی سیڑھیوں کے راستے عجیب بے یقینی اور سرخوشی کی کیفیت میں اتری، نیچے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ادھر سے آندھیوں طوفانوں سے ٹکراتا نہیں کا شور لیے نصیر اس گھر کی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، جس کی آخری کنارے پر رباب حیرت بھرے تاثرات لیے نصیر کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اوپر گیا تھا، پھر بنا واضح کو ساتھ لیے۔ کیا ہوا؟ او لالا، ایک ضروری کال آ گئی ہے، رک نہیں سکتا۔ اس نے باعجلت دونوں پیالیاں رباب کو تھما کر تیز قدموں سے باہر گرا لی۔ دماغ کی کوئی نس جیسے شدت سے کھنچ گئی تھی۔ سکون میں رکھنے اندازیاں تو شاید روز اول سے اس محبت کا نصیب تھیں، پر آج جو دیکھا وہ کسی سیلابی ریلے سا شگاف بناتا گزر گیا تھا۔ رباب منہ کھولے بس اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ بنا کسی طے شدہ پروگرام اور منصوبہ بندی کے واضح اگلی صبح ہی کوئٹہ روانہ ہو گیا، حالانکہ ابھی اس کے امتحان شروع ہونے میں پورا 1 ہفتہ پڑا تھا، اور وہ تو آیا ہی گھر تیاری کرنے تھا۔ ادھر آج شبنم کے ولیمے کی تقریب میں شرکت کے غرض سے خاندان کے کافی لوگ شیلا باغ روانہ ہو رہے تھے، لیکن نہ تو اس کا ولیمے میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ تھا، نہ مزید یہاں رکنے کا، اس لیے یہ کہہ کر کہ اب وہ اپنے امتحانوں سے فارغ ہو کر ہی واپس یہاں آئے گا، سب کو حیران کر گیا۔ جمیلہ نے پریشان کن نظروں سے بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ہر گھر سے 2-3 افراد ہی شریک ہو رہے ہیں اماں، کوئی بات نہیں۔ جبین نے ماں کے ہاتھ پر تسلی میں سب کی دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پشمینہ ان سے یہی کہنے آئی تھی کہ ان کے ہاتھ سے آج صرف سیف لالا اور اماں جا رہے ہیں، اور ان کی گاڑی میں جگہ بھی ہے، اس لیے اگر کوئی آنا چاہے تو بتا دے۔ آپ اور نازیہ بازی چلی جائیں، میں گھر پر رکتی ہوں۔ احمد کی ویسے بھی طبیعت ذرا اچھی نہیں، بلکہ رباب کو بھی لے جائیں، جبین نے مشورہ دیا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ رباب نے چونک کا فوراً سر اٹھایا۔ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے نصیر نے بتایا تھا کہ وہ واپس زوب روانہ ہو گیا ہے۔ رباب تو ابھی ان 2 سطری ٹھنڈی ٹھار لائنوں سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ نصیر نے ہی بتایا تھا کہ ولیمے کے دن تک اس کی چھٹی ہے، لیکن اب وہ میسج کر کے بتا رہا تھا زوب جا رہا ہوں، چھٹی نہیں ملی۔ نہ کوئی تسلی، نہ کوئی معذرت، ایک بس اطلاع، وہ بھی رباب نے غبطہ کر کے پوچھا کہ ان لوگوں نے کب نکلنا ہے، تب بتایا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟
بس سفر کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا پھر بتا آؤ چاچی شمیم کو کہ اماں اور نازیہ باجی آئیں گی۔ جبین نے اسے دوڑایا اور وہ پوچھا دل لیے ساتھ والے گھر چلی گئی۔ زکی بات سنو۔ زکا اللہ تیاری مکمل کر کے کلائی پر گھڑی باندھتے کمرے سے باہر نکلا تو یخلت ستارہ سامنے آ گئی۔ کہو۔ اسے ایک نظر ستارہ کو دیکھتے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے اور پاپا نے نکلنے کا یہی ٹائم بتایا تھا۔ وہ پچھلی رات جو کچھ بھی ہوا اس میں واضح کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو بال کھول کر کنگھی کر رہی تھی۔ تم میرے چلا کر باہر نکلنے سے پتہ نہیں کیا سمجھے۔ میں تو بس ایک مرد کے اچانک اندر داخل ہونے سے گھبرا گئی تھی۔ وہ بیچارہ واقعی نگار حالانکہ کہنے پر مٹھائی لینے۔ کوئی بات نہیں، تم نے بھی ٹھیک ہی کیا۔ سکی نے لاپرواہی سے ہلکا سا مسکراتے بات کو ہوا میں اڑا دیا اور سائڈ سے نکل گیا۔ ستارہ نے حیرت سے اس کی پوچھ کو دیکھا۔ سکا کے ایسے رویے کی تو وہ ہرگز توقع کر کے نہیں آئی تھی۔ بات بھی ڈرتے ڈرتے اس لیے شروع کی۔ اس کا خیال تھا حقیقت جان کر سکی اسی پر الٹ پڑے گا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا اور بلا وجہ اس کی وجہ سے گھر میں اتنا جھگڑا ہو گیا وغیرہ۔ لیکن وہ تو ہنس کر یوں چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یا شاید جو ہوا اچھا ہوا۔ حیران مت ہو ستارہ بی بی، یہ زکا اللہ ہے، غلطی کر کے پچھتاتا نہیں ہے، بلکہ میں اور تم جسے غلطی سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کی کوئی پلاننگ ہوگی۔ نیلم نے تعصب سے زکی کی پوچھ دیکھ کے ستارہ کو آگاہ کیا، جو نیلم کی آواز سن کر چونک کر پلٹی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے دونوں ہاتھ سامنے باندھے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں واقعی حیران ہوں زکی کے رویے پر۔ ستارہ کے چہرے پر بے یقینی اور افسوس تھا۔ حیران ہونا بھی ہماری بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں چہرے کچھ اور کہتے ہیں، دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ پاسے کو میری وجہ سے بلا وجہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ستارہ نے پشیمانی سے لب بھینچے۔ واضح بہت اچھا ہے، مجھے ڈر ہے اس کی اچھائی اسے لے نہ ڈوبے۔ نیلم کا دھیان کہیں اور تھا۔ کیا مطلب؟ ستارہ نے اس کی پرسوچ نگاہوں کو غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ نیلم نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے جیسے خود کو تفصیل میں جانے سے روکا اور ستارہ کو حیران چھوڑ کر اندر بڑھ گئی۔ اور ستارہ نے وہیں کھڑے کھڑے دل میں موسم ارادہ باندھا کہ اب تو وہ جتنا زیادہ ہو سکے ہر کسی کو پچھلے شام کے واقعے کی حقیقت اپنی زبان سے ضرور بتائے گی۔ واضح کی سبکی کا اثر اگر مکمل نہیں تو بہت حد تک یقیناً دوسروں کے دل سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ ارے اب تم کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ تیار ہو جلدی سے۔ گلشن نے سست کھڑی زمرد کو دھکا دے کر اپنی کوفت نکالی۔ کتنا اچھا موقع تھا آج جبار لالا کے ساتھ انہی کی گاڑیوں میں ایک ساتھ شیلا بھاگ جانے کا۔ کیسا خوبصورت تصور باندھا تھا کہ زکی کی کار میں وہ نصیر اور زمرد کے ساتھ بیٹھ جائے گی، نیلم کو بھی اپنے پاس بٹھا لے گی اور یوں سارا راستہ ان چاروں کی خوشگپیوں میں کٹ جائے گا۔ ہنسی خوشی کے ماحول میں وہ سب کیسے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ لیکن یہ نصیر صبح سویرے زو واپسی کی خبر سنا کر جس نے ماں کو ہکا پکا کر دیا تھا، آج تو ولیمہ ہے شبنم کا، فنکشن چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ وہ پھکلا کر نصیر کے پیچھے تھوڑی تھی۔ ارے تو دھولا والوں کا فنکشن ہے نا، ہمیں کیا لینا؟ یوں بھی ہر گھر سے کوئی ایک دو ہی شامل ہو رہے ہیں، آپ جائیں، آپ کو تو منع نہیں کر رہا۔ وہ اپنے چھوٹے بیگ میں جلدی جلدی کپڑے ڈالتے سخت خراب موڈ کے ساتھ بنا ناشتہ کیے روانہ بھی ہو گیا۔ گلشن کے حسین تصورات چکنا چور ہوئے تو اب وہ ایک ایک پر غصہ نکال رہی تھیں۔ اماں صرف آپ چلی جاتی تو؟ زمرد دھیرے سے منمنائی، لیکن گلشن دل میں لا کر پلٹی۔ اب تم نہ میرا دماغ خراب کرو، سیدھی طرح تیار ہو کر آؤ اور دیکھو ادھر ادھر دھوڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں زکی دکھائی دے بس اسی کی کار میں بیٹھنا ہے۔ لیکن اور جگہ بھی ایسی جہاں سے وہ شیشہ سامنے فٹ ہوتا ہے۔ اوف! سمر جھرجھری لے کر اندر بھاگی۔ اماں نے پتہ نہیں کون سی کسی پیٹی فلم دیکھ لی تھی، یعنی بیک ویو مرر میں اس کی آنکھوں کو غضب ڈھانے پر اکسایا جا رہا ہے۔ لا حول ولا۔ اور سنو، اپنا وہ نیلا کناری والا سوٹ پہننا، جلدی آؤ کرنا۔ وہ جلدی جلدی ہدایات دیتی خود بھی تیار ہونے لگی۔ نصیر چلا گیا تو کیا ہوا؟ زکی اور زمرد کی انڈرسٹینڈنگ کا ماحول تو بنایا ہی جا سکتا ہے۔ زمرد تیار ہو کر باہر نکلی تو اماں باتھ روم میں تھیں۔ وہ چھوٹا آئینہ ہاتھ میں لیے اپنا ناقدرانہ جائزہ لے رہی تھیں، جب گھر کے دروازے سے اسود اندر آتا دکھائی دیا اور اسے اتنا غیر متوقع سامنے پا کر زمرد بری طرح گڑبڑائی۔ باقی سب؟ اسود نے اپنی شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر چکنا نظریں آس پاس ڈالیں۔ زکا نے اپنے گھر کے باہر روانگی کا شور ڈالا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شبنم کے مائکے سے سبھی مہمان ایک ساتھ ہی اس کے سسرال پہنچیں، اور اسی لیے سبھی گاڑیوں نے ایک ساتھ روانہ ہونا تھا
اور اب مطلوبہ بندے یہاں وہاں بندے ٹھوڑا کر بلوائے جا رہے تھے۔ اسفند موقع غنیمت جانتے گلشن پھوپھی کو بلانے کی ذمہ داری خود پر لیتے اکیلا ہی ادھر نکل آیا۔ لالا زوب چلے گئے اور اماں تیار ہو رہی ہیں۔ وہ اس کی تعریفی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ تم تو تیار لگ رہی ہو، چلیں پھر؟ وہ آہستہ آواز میں صاف تنگ کر رہا تھا۔ زمرد جھینپ کر مڑ گئی اور گلشن پھوپھی بھی تیار ہو کر باہر نکل آئیں۔ سلام پھپھو، وہ زکا لالا آپ سب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسفند نے یکدم چہرہ سپاٹ کیا۔ سب کہاں مڑے؟ یہاں میں اور زمرد ہیں، چلو ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ زمرد اندر سے چادر اوڑھ کر اماں کا بخار لے کر باہر نکل آئی تو تینوں ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ زکا کی جیپ میں کوئی بیٹھا تو نہیں؟ گلشن پھوپھی کے قدموں میں اوجلت دکھائی دیتی تھی، جیسے جگہ چھن جانے کا خیال ستا رہا ہو۔ معلوم نہیں پھپھو، ویسے ہماری گاڑی میں بھی خالی جگہ ہے۔ آپ؟ نہیں نہیں، ہمیں زکا کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ گلشن پھوپھی نے انوج سے ہاتھ نفی میں ہلایا تو اسفند نے اچنبھے سے بے حادثہ ساتھ چلتی زمرد کو دیکھا اور اسفند کی آنکھوں کے سوال نے بلا وجہ بیچاری کو گڑبڑا دیا۔ ہم سب ایک ساتھ ہی نکل رہے ہیں پھپھو، وہاں جگہ نہ بنے تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اسفند کو لگا شاید وہ بات نہیں سمجھی۔ اچھا اچھا، جگہ نہ ہو تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لینا، لیکن زمرد ادھر ہی بیٹھے گی۔ جی؟ اسفند کا رنگ پھیکا پڑا۔ فوری طور پر کچھ ایسا لگا جیسے گلشن پھپھو اسے زمرد سے فاصلہ رکھنے کے حوالے سے کچھ جتا رہی ہیں۔ دل کے چور نے اندر ہی اندر پوری طرح بے چین کر دیا۔ بھائی نیلم اس کی دوست ہے نا، دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گی۔ گلشن نے فوراً ہی نرم انداز میں وضاحت دی۔ اب بھلا زکی اور زمرد کے متعلق وہ کھل کر کوئی بات اسفند سے کیوں کرتی؟ ادھر اسفند نے بھی اپنا شک رفع ہونے پر دل میں شکر ادا کیا۔ باتوں باتوں میں جبار چاچا کا گھر بھی آ گیا۔ گاڑیاں نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھیں، لیکن تھیں ابھی گیٹ کے اندر۔ اسی گلشن نے برقع منہ سے الٹ دیا۔ اسفند نے لڑکیوں میں نیلم کو ڈھونڈا کہ پھوپھی نے زمرد کو اسی کے ساتھ بٹھانے کی بات کی تھی، اور پھر جلد ہی نیلم اسے اپنی خالہ زاد بہنوں کے ساتھ تیسری کار میں بیٹھی دکھائی تھی۔ ادھر رش نہیں تھا، لڑکیوں کی صحبت میں زمرد بھی یقیناً اچھا محسوس کرتی۔ نیلم وہاں پیچھے تیسری گاڑی میں بیٹھی ہے۔ بظاہر گلشن پھپھو سے مخاطب ہوتے اسے ایک نظر زمرد کو دیکھا، جس سے بے اختیار قدم پیچھے بڑھا دیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ پھوپھی نے جھپٹ کر زمرد کا ہاتھ کھینچا اور زکا کی جیب کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا کہا تھا تم سے؟ زکی کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ پھوپھی کا لہجہ گرچہ سرگوشانہ تھا، لیکن اسفند نے مکمل سنا اور سمجھا۔ نہایت چپتے انداز میں زمرد کو دیکھا، جس کا مارے آفت کی برا حال تھا۔ اماں اسے چیل کی طرح دبوچ کر زبردستی زکا کی جیب میں بٹھا چکی تھیں۔ نیلم یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اماں کا جھوٹ سیکنڈز میں ہی اسفند پر کھل چکا تھا، لیکن انہیں بھلا کیا پرواہ تھی؟ ان کی ساری توانائیاں تو اسے زکا کے ساتھ بٹھانے میں لگی تھیں، پریشانی تو زمرد کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ اسفند کے دل میں کیا ہے اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ جو قدم پیچھے ہٹاتے اب نہایت آرزودہ سا اس سے دور چلا گیا تھا۔ گلشن پھوپھی کا کنسرن اب کسی شعبے کا محتاج نہ تھا، اور اسے افسوس پھوپھی کی دلچسپی کا نہیں تھا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی سوچیں، یہ ان کی مرضی تھی۔ اسفند کو تو زمرد کے چھپانے کا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ اتنا خالص، اتنا سچا تھا کہ مثلاً بھی کسی جھوٹ، غلط بیانی یا خاموشی کا اس میں دخل نہ تھا۔ اور زمرد کا رویہ بتا رہا تھا کہ اماں کی زکا میں دلچسپی اس کے لیے نئی بات نہیں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ اماں کی خواہش سے وہ بیزار ہو، لیکن اسے یہ بات اسفند سے چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ ادھر جیپ روانہ ہوتے ہی زمرد کی سوچیں بھی کچھ ایسی ملی جلی تھیں۔ اس کی اور اسفند کے بیچ رشتوں کا موضوع بارہا آ چکا تھا۔ اسفند ہی اکثر پریشان کن انداز میں پوچھ بیٹھتا کہ اگر وہ لوگ رشتہ لے کر آئیں تو ان کے یہاں رد عمل کیا ہوگا، اور کیا اس کا رشتہ قبول کر لیا جائے گا؟ لیکن زمرد نے آگے سے ہمیشہ اللہ پر توکل کی بات کی تھی۔ اماں کی جبار ماما کی طرف حد سے بڑی توجہ کے متعلق اسے کبھی اسفند سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ اس خدشے کی طرف دھیان دلانے میں اسے اسفند کے غصے کا خوف تھا یا اسے کھو دینے کا، لیکن سچ یہی تھا کہ اس سے کبھی اشارتاً بھی زکا اور نیلم کا اپنے ہاں رشتہ ہونے کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اور پھوپھی، کوئی شکایت تو نہیں ہوئی شادی کے دوران؟ زکا کی آواز نے جیب کی خاموشی کو توڑا اور زمرد بھی خیالوں سے باہر آئی۔ نظر زکی کی آواز پر بے حاصہ سامنے اٹھی۔ زکا اللہ بیک ویو مرر میں اپنی آنکھیں اسی کے چہرے پہ گاڑے بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ زکا نے مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں روکا۔ ابھی شادی کے دوران ہی اس کی اماں نے اسے گلشن پھوپھی کی اپنی طرف دلچسپی کے متعلق بتایا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھیں کہ شادی کے فنکشنز میں آنا جانا لگا رہے گا، اسی وہ زمرد کو قریب سے دیکھ اور سمجھ لے۔ یہ اور بات کہ دوران شادی زکا کی دلچسپی کا محور ایک نیا چہرہ بنا رہا تھا۔ زمرد سے زیادہ آمنا سامنا نہیں ہوا،
لیکن آج زمرد کی طرف ایک گہری معنی خیز نگاہ ڈالنے کی وجہ اماں کی وہ آخری بات بنی جو انہوں نے گلشن کے منہ سے ہی سنی تھی کہ اسے تو نصیر اور زمرد کے لیے ہمیشہ سے نیلم اور زکی ہی پسند ہے، لیکن جمیلہ ان پر واسع اور رباب کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اور واسع وہ نام تھا جس پر ہمیشہ ہی زکا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ جمیلہ چاچی کا رباب اور واسع کے لیے زور دینے کی وجہ کہیں واسع کی زمرد میں دلچسپی نہ ہو، آخر بنا اولاد کی مرضی جانے تمہارے رشتہ نہیں مانگا کرتی، اور دیکھنے میں تو زمرد بھی اچھی خاصی ہے، اگر معاملہ واسع کی خوشی چھیننے کا ہے تو زمرد کے لیے حامی بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ زمرد کو دیر تک خوب توجہ سے دیکھ لینے کے بعد زکا کا دھیان واسع کی طرف گیا۔ وہ آج کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ بزدل کہیں گا، پچھلی رات کے بعد چھپ کر بیٹھ گیا۔ چلو اچھا ہے، اس طرح بھی مجرم ہی ثابت ہو گئے۔ وہ دل ہی دل میں استسائیہ ہنس پڑا، اور زکا جسے اس وقت اپنی کامیابی گردان رہا تھا وہ سوائے چھین لینے کے اور کچھ نہیں کہلا سکتا تھا، اور واسع سے تو زکا نے صرف چھینا ہی چھینا تھا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو پلڑا واسع کا ہی بھاری تھا کہ بظاہر ایسی آن بان رکھنے والے در حقیقت اس کے ممنون احسان تھے۔ یہ اور بات تھی کہ احسان کرنے والے پر واقع شر بن کر مسلط تھے۔ یاسمین کا پہاڑ گود میں بچہ اٹھائی ماں کی شکل کا تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے کمسم سے نصیر کی خالی آنکھیں بجھا دل آج سچ مچ ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے کو کر رہا تھا۔ شاید وہ کسی پر اپنے جذبے اور محبت کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ رباب جس کی ہمت کے سہارے برسوں سے وفا کی نازک پگڈنڈی پر چلتی چلی آ رہی تھی، وہ نصیر آج بالکل تہی دامن تھا۔ ماں سے جیتنے کے محاذ کو آسان سمجھتے وہ اچانک ایک بہت گہری کھائی میں آن پڑا تھا۔ رباب، تم رباب نہیں سیراب ہو، میں جتنا تمہاری طرف بھاگوں گا تم اتنا ہی مجھ سے دور ہوتی جاؤ گی۔ مت پھیلاؤ اپنے پاگل من کو کسی جھوٹی آس پر، سر پر تنی محبت کی چادر کو پورا آسمان سمجھنے کی کوشش مت کرو، یہ تو بادل کا عارضی ٹکڑا ہے۔ ذہن کے پردے پر گزشتہ رات کا منظر تازہ ہوا۔ نصیر نے غصے سے سر جھٹکا، انجانے میں شاید وہ بھی برسوں ہوئے واسع کو اپنے بہنوئی کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ رسم و رواجوں نے اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ واسع کی دوستی پر کب بتلائی کی رشتہ داری کا اثر غالب آیا وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ناظرین کے ساتھ اس کا اپنائیت بھرا رویہ ناقابل برداشت کیوں لگا؟ جواب صاف ظاہر تھا۔ برسوں اسے یہ سوچنے میں گزر گئے تھے کہ اماں کا دماغ جبار ماما سے حبیب ماما کے بچوں کی طرف کیسے منتقل کرنا ہے، اور آخر میں ہمیشہ یہی نتیجہ نکل پایا کہ اماں تو شاید کبھی دل سے تیار نہ ہوں تو اسے زور و زبردستی کر کے اپنی بات منوانی پڑے گی۔ لیکن اب وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے ایک مرتبہ پھر اسی تکلیف دہ منظر کو سوچنے لگا تھا۔ واسع تو اس کے جذبات سے کبھی واقف ہی نہیں رہا تھا، تو ایسے میں اس کی زور و زبردستی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً واسع کا صاف انکار، کیونکہ وہ کسی کو اپنے ساتھ کی یقین دہانی دلا چکا تھا، اور مرد اپنے وعدے اتنی آسانی سے نہیں توڑا کرتے، اور ایک وعدہ اس نے بھی تو کیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اسے شاید اب کچھ نیا سوچنا تھا۔ کچھ نیا، وہ جیسے خود بھی پہلی بار اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، اور کچھ نیا کرنا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کتنا کچھ پرانا رون دینے کا نام ہے کچھ نیا کرنا۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی کے پار تیزی سے گزرتے اس اونچے لہردار پہاڑ کو دیکھنے لگا جس کے ہر پل کا اپنا رنگ، اپنی شکل اور اپنی اٹھان تھی۔ پھر بھی دور سے دیکھنے پر سبھی ایک جیسے تھے، بالکل یہاں کے رہنے والے لوگوں کی طرح، سیدھے سادے پر کسی کی سمجھ میں نہ آنے والے۔ تو تم بھی نہیں گئی ولیمے میں؟ رباب نے مسکرا کر پشمینہ کو دیکھا، وہ بھی بہت دیر سے اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اماں وغیرہ کے ولیمے میں چلے جانے کے بعد جبین باجی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی تھیں، اور رباب سست روئی سے صفائیاں کرنے میں لگی تھی جب پشمینہ آ گئی۔ دل تو میرا بہت تھا لیکن لالا نے ہی منع کر دیا، صرف اماں کو لے کر گئے ہیں۔ پشمینہ نے منہ بنایا، اسی غم کو تو کم کرنے یہاں آئی تھی، گھر میں تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ نازین اپنی کتابوں میں گھسی تھی، نما بھابھی گھر کے کام کاج میں، اور وہ اکتا کر باہر نکل آئی۔ ہاں ویسے شبنم سے ملنے کا تو میرا بھی دل کر رہا تھا، پتہ نہیں آج کیسی لگ رہی ہوگی۔ رباب کے لب پیاری سے شبنم کے تصور سے مسکرائے، دل اس کی دوری سے اداس بھی ہوا۔ آج وہ سچ مچ بھرائی ہو گئی تھی، یہ احساس کچھ نیا نیا اور واقعی اداس کر دینے والا تھا۔ پشمینہ بھی کوسی گئی۔ رباب، باری! باہر برآمدے سے بھاری مردانہ آواز میں توجہ طلب انداز میں پکارا گیا تو دونوں ہی چونکی۔ اوہو، رئیس ہوگا۔ رباب جلدی سے اٹھی، مجیب چاچا، سلطانہ چاچی اور اسفند ولیمے کے لیے گئے تھے۔
گھر پر آج وہ اکیلا تھا، اسی لیے چاچی رباب کے ذمے لگا گئی تھیں کہ پیچھے وہ رئیس کے کھانے کا خیال رکھے گی۔ یقیناً وہی آیا تھا۔ آؤ رئیس، وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی۔ رئیس بھی تب تک دروازے میں آ چکا تھا۔ رباب نے راستہ چھوڑا اور وہ اندر آ گیا۔ پشمینہ کے لیے یہ سامنا بالکل غیر متوقع تھا۔ دل کی دھڑکن میں یکلت تیزی آئی، دوپٹہ درست کرتا ہاتھ واضح لرز سا گیا۔ جلدی تو نہیں آ گیا میں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ارے نہیں، باجی کھانا بنا چکی ہیں، پھر اپنا گھر ہے رئیس، جلدی آؤ یا دیر سے؟ کوئی پابندی ہے کیا؟ بیٹھو۔ رباب نے بستر سے فالتو چیزیں جھٹ پٹ اٹھا کر چادر کی شکن درست کی۔ پشمینہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ بیٹھی رہے یا باہر نکل جائے، کیونکہ کمرے میں رباب بھی موجود تھی۔ رئیس سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ پشمینہ پہلے ہی دائنی دیوار سے لگی دادی کی کھاٹ پر بیٹھی تھی۔ میں کھانا لاتی ہوں رئیس۔ رباب کچھ زیادہ ہی اجرت دکھاتی فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ پشمینہ نے بے بسی سے رباب کی پشت کو دیکھا۔ وہ جاتے وقت کم از کم اسے بھی آواز دے دیتی تو نکلنا کتنا آسان ہو جاتا۔ پشمینہ نے رئیس کے قدموں سے دھیرے دھیرے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ لب دانتوں میں بھینچے، جیسے اس کی حالت پر ہنسنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا۔ پشمینہ نے پوری ہمت لگا کر اٹھنا چاہا۔ تم کیوں نہیں گئی سب کے ساتھ؟ رئیس نے لہجے کو سپاٹ رکھتے براہ راست مخاطب بھی کر دیا تو ننھی منی سی ہمت بھی رخصت ہو گئی۔ پشمینہ کو واپس بیٹھ جانا پڑا۔ بس لالا نے منع کر دیا۔ وہ اب نیچے دیکھ رہی تھی۔ مجبوراً، وہ مسکرایا، ورنہ تمہیں تو شادیاں وغیرہ بہت پسند ہیں۔ تھیں، وہ بے حادثہ کہہ بیٹھی۔ اچھا، آتے بھی پٹل ڈالیں؟ وہ پھر احساسیہ ہنسا۔ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ نیچے دیکھتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اضطراری کیفیت میں مسلے جا رہی تھی۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسا، پھر تو باغوں کی چھاؤں میں واک بھی چھوڑ دی ہوگی؟ اسے چونک کر سر اٹھایا۔ اور مغرب کی اذان سن کر اب دل بھی بھر نہیں آتا ہوگا، اور خزاؤں کے پتوں پر ننگے پاؤں پازیب پہن کر چلنا بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ چاندنی راتیں بھی اب نہیں ڈراتی ہوں گی؟ وہ جیسے کسی تصور سے خود اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ روب ڈال رہے ہو اپنی یادداشت کا؟ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چند ہی جملوں نے من ہلکا کر دیا تھا۔ محض 5 ہی ماہ کی کوئی کتنی یادیں اپنے دل پہ لکھے ہوئے تھا۔ وہ 5 ماہ جن میں ان دونوں نے نہ جانے کتنا کچھ ایک دوسرے کے بارے میں جان لیا تھا، پر اب جو سوچو تو لگتا سوائے ایک خواب کے کچھ نہیں تھا۔ یادداشت؟ رئیس نے اجنبے سے آبرو جوڑ کر دہرایا۔ یادداشت کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کیسے بے ڈھنگی سچویشن میں کیسے عام سے انداز سے دشمن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بابا یا سیف لالا یہ منظر دیکھ لیں تو؟ وہ سوچ کر ہی لرز گئی۔ آج کل چھت پر ہوتی ہو تم؟ رئیس نے لہجے کو بظاہر بہت سرسری رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ جاتے جاتے رکی۔ ہاں بول کر اقرار کرنا بہت مشکل لگا۔ 11 بجے میں تمہارا اوپر انتظار کروں گا۔ 11؟ وہ متعجب ہوئی۔ رئیس کی جانب البتہ اب بھی پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ رات کے 11؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ پشمینہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر پلٹی۔ پاگل ہوئے ہو؟ رات کے 11؟ اس کے دھیمے لہجے میں دبا دبا سا احتجاج تھا۔ عقل سے فارغ ہو گیا؟ نہ وہ تو ہوں۔ رئیس مسکرائے گیا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا۔ رات کے 11 بجے چھت پر ملاقات؟ قتل ہونا ہے کیا؟ وہ لرز کر بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی اور رئیس نے اس کے آخری جملے پر کچھ عجیب سی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر لاپرواہی سے ہنس پڑا۔ مرے ہوں کی مرنے کی باتیں کرتی ہے پاگل۔